یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر آیت پر ہمیں غور کرنا ہے۔ جب ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، بس یہی غور کریں کہ ہمارا محاسبہ اس میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فوراً غور کر لیں کیا ہم اس آیت پر عمل پیرا ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں نیک بنا دے گی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو، جس کلام کو سنتے ہو اس پر عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی صرف سنتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ تم بھی ایسے نہ ہو جانا بلکہ سنو بھی اور عمل بھی کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل کا پہلا اسٹیپ ہے سننا۔ جب تک سنیں گے نہیں اس وقت تک سمجھیں گے کیسے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ اس کے کان بھی ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کی زبان بھی ہوتی ہے، لیکن وہ زبان سے گفتگو نہیں کر سکتے، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن علم حاصل نہیں کر سکتے، صرف مخصوص چیزیں وہ سمجھتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی ان کو سمجھ ہوتی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کافروں کو اور گنہگاروں کو جانور قرار دیا گیا۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں خیر کو جانتا تو ضرور انہیں اپنا کلام سنا دیتا۔ مطلب یہ کہ یہ اگر اللہ کا کلام غور سے سن بھی لیں پھر بھی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں اپنا کلام سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کام کے لیے جو کام تمہیں زندہ کر دے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بلائیں گے تو حضور کی خدمت میں آنا اور حضور کو جواب دینا تمہاری روحانیت کو زندہ کرے گا، تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تو فرض نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، پھر حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگے میں فرض نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو جواب دو۔ اس آیت کریمہ کے تحت اور اس حدیث پاک کے تحت مفسرین، محدثین اور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ صحابہ کرام پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرض کر دیا گیا کہ حضور کے بلانے پر نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو، فرض نماز میں، تو صحابی پر لازم ہے کہ حضور کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے اور حضور جو کام کہیں وہ کام کرے۔ لیکن والدین کے بلانے پر بھی بسا اوقات نفل نماز توڑنے کی اجازت ہے،
لیکن فرض واجب اور سنت موقدہ نہیں توڑی جا سکتی. نفل نماز توڑنے کی اجازت ہے، وہ بھی بعض صورتوں میں والدین کے بلانے پر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں، نفل نہیں، واجب نہیں، فرض کی بات ہو رہی ہے. اور پھر والدین کے بلانے پر نفل اگر چھوڑتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور کے بلانے پر فرض نماز سے ہٹ کر حضور کی طرف جاتا ہے. فرمایا وہ اب بھی نماز کے اندر ہی ہے، یہاں تک کہ حضور سے کلام کرے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو، حضور جو کام کہیں وہ کر کے فارغ ہو. جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے وہ شروع کرے گا، یعنی دوبارہ شروع سے نماز نہیں پڑھنی، اور اس دوران اسے مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. اس سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی تعظیم و توقیر وہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تھی. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان جو سوچتا ہے رب العالمین اس کی سوچوں کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں گناہ ہونے لگیں اور نیک لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں، گناہ کرنے والوں کو ملامت کرنا چھوڑ دیں اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، تو پھر عذاب آتا ہے اور سب ہی گرفتار ہو جاتے ہیں. اسی جذبے کے تحت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بے حیائی، فحاشی یا دیگر جو گناہ ہیں ان کے خلاف لوگوں کو سمجھائیں اور قرآن پاک کے نور کی طرف لے آئے. جب نور قرآن سے منور ہوں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکیوں سے پیار مل جائے گا. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے. تخافون، تم خوف کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تمہیں مار نہ ڈالیں، کیونکہ تمہاری تعداد بہت کم تھی. فآواکم، بس اللہ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی. وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید فرمائی اپنی مدد سے. بعض مفسرین نے فرمایا فآواکم سے مراد ہجرت ہے کہ مسلمان مکے سے لے کر مدینے ہجرت کر گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو مدینے میں پناہ عطا فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. مراد یہ ہے کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو بڑی عاجزی انکساری ہوتی ہے، لیکن جب افرادی قوت ہو جاتی ہے تو اس وقت کہیں ظلم نہ ہو جائے، کہیں اپنی افرادی قوت پہ ناز نہ پیدا ہو جائے، تو مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہ کرنا. اس وقت کو یاد رکھنا کہ جس رب نے تمہیں کمزوری سے نکال کر قوت عطا فرمائی وہ دوبارہ تمہیں کمزور بنانے پر بھی قادر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، ان کی فرما برداری نہ کرنا اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کرنا یہ خیانت ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ،
اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی جس کی امانت ہے اسے واپس کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، بات ہے عمل کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اولاد اور مال کی وجہ سے گناہ مت کرنا، اولاد اور مال کی وجہ سے گناہ مت کرنا، ناجائز ذرائع اختیار مت کرنا، یہ آزمائش ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل مت ہونا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ دنیا کے مال اور اولاد تو یہیں رہ جائیں گے، اللہ کے پاس جو اجر عظیم ہے اس کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر آیت پر ہمیں غور کرنا ہے۔